الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے بارے میں واقعات۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سواری پر حاضر ہوئے، اور جب اپنی سواری پر حاضر ہوئے نا، ایک باہر آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ سواری تو اتنی خوبصورت ہے، یہ بھی تو دیکھو نا کہ سواری پر بیٹھنے والا کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پنڈلی پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا تاکہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے نا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب والی سائڈ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور ایک طرف آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان دونوں کو اپنے پاس نہ رکھیے، ایک کو رکھ لیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہلے دیکھا، بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا چاہتا ہوں، یعنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو یہ جملہ سنا نا، تو 3 دن بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال کر گئے، جو کہ آپ کے بیٹے تھے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو امام حسین ہے یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ تو میرے بیٹے ہیں، بعد میں بھی تو موت آنی ہی تھی، اسی وجہ سے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھیج دیا، اور بعد میں ایک دفعہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور آپ کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی پیاری خاتون تھی، ہماری اماں جان۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلام اور کنیزیں تقسیم فرما رہے تھے مسلمانوں کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ تم بھی جاؤ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک کنیز لے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ دکھا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چکی پیستے میرے ہاتھ پر چھالے بن گئے ہیں، تو آپ مجھے بھی ایک کنیز عطا فرما دیجیے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تجھے میں کنیز تو نہیں دیتا مگر میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اس کا نام تسبیح فاطمہ رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ جب تم روزانہ سویا کرو نا تب اس سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ کر سویا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ جملہ کہا۔ آج بھی اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ کتنی شان ہے ہمارے آقا کے گھرانے کی اور کتنی شان ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین نبی جنتی جنتی۔ ایک اور واقعہ سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مقام سے گزرے جس کا نام کربلا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ روتے روتے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی روتے پایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر شہید کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ تب سے میری آنکھیں اتنی رو رہی ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کربلا کے میدان کی مٹی سنگائی۔ تب سے میری آنکھیں اتنی رو رہی ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام سے گزرے جس پر آج کل مظلوموں کی قبریں ہیں، یعنی جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کا پہلے ہی خواب دیکھ لیا تھا۔ خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مظلوموں کی قبریں ہیں، اور مظلوموں کی قبریں ہوں گی اور ان کے خون بہائے جائیں گے اور ان کے گھوڑے وہاں پر ٹھہرے جائیں گے، رکے رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب کربلا کے میدان میں سب مسلمان شہید ہوئے اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور گھوڑے بھی آپ کے وہاں ہی رہ گئے۔ اسی طرح یہ واقعہ آپ کا سچا نکلا کہ ایسا ہی ہوا۔ آج وہاں پر